ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صاحب ابقات میر حامد حسین تابسرہ، سرکار ناصر ملت تابسرہ، سرکار نصیر ملت تابسرہ، سرکار سید ملت تابسرہ، افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب خان تابسرہ، مولانا سید طاہر جرولی تابسرہ کو ایصال فرمانے کی زحمت کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آپ حضرات سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اور یہ خالی جگہ پر کر دیں تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو، اور صلوات پڑھتے رہیں بابا سے بلند۔ آگے آ جائیں، آئیے تشریف لیں، آگے آ جائیں، ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے اس کائنات سے آدم کو منتخب کیا اور نوح کا انتخاب کیا اور ابراہیم اور آل ابراہیم کا انتخاب کیا، عمران اور آل عمران کا انتخاب کیا۔ میں نے اس سایہ مبارکہ کو سرنامہ کلام اس لیے قرار دیا کہ ابھی حال ہی میں ایک ٹی وی چینل نے اپنے سیریل میں جناب ابو طالب کے خلاف ایک ایسا بیان دلایا کہ اس سے پھر سے جناب ابو طالب کے کلمے سے متعلق بحثیں تازہ ہو گئی ہیں، اور نئی نئی بحثیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے۔ اسی طرح کی سینکڑوں بحثیں ہیں جنہیں نے سر نو جنم لیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر بھی گردش میں ہیں۔ اسی میں ایک ناصبی انجینئر بھی ہے، اس نے بھی اپنا بیان دیا ہے، میں اسی کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور زحمت تمام کر دوں گا، لیکن میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ ایمان لائے یا نہیں لائے، اس لیے کہ یہ ایمان اور کلمے کی بحثیں کرنے کی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اور جناب ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو کروں، میں اور جناب ابو طالب کے حوالے سے کلمے پہ گفتگو کروں۔ ہاں، میں عظمت ابو طالب پر گفتگو کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں جناب ابو طالب کے فضائل پروردگار عالم نے کیسے بیان کیے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو آئیے پہلے تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں اسی آیت پر کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے آدم کو منتخب کیا اور نوح کو منتخب کیا، ابراہیم اور ان کی آل کو منتخب کیا، عمران اور ان کی آل کو منتخب کیا۔ تو اب اس میں پروردگار نے 4 شخصیتوں کا انتخاب کیا، آدم، نوح، ابراہیم اور عمران، لیکن
آپ دیکھیں آدم کا انتخاب کیا اولاد کے بغیر، نوح کا انتخاب کیا اولاد کے بغیر، ابراہیم کا انتخاب کیا اولاد کے ساتھ، عمران کا انتخاب کیا اولاد کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم کا انتخاب بھی اولاد کے ساتھ ہوتا، مگر آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ جب بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا تب اولاد آدم اعتبار کے قابل نہیں رہی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو آدم کا انتخاب تو ہوا مگر اولاد آدم کا انتخاب نہیں۔ وہاں نوح کا انتخاب ہوا مگر اولاد نوح کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باپ جب طوفان نوح آیا پہاڑ پہ کھڑا ہو کر بیٹے کو پکارتا رہا، بیٹا نہیں آیا۔ کشتی نوح تیار ہو گئی سفر کے لیے، باپ کشتی میں آ گیا، باپ نے پھر پکارا، بیٹا نہیں آیا، بیٹے نے ڈوبنا گوارا کیا، کشتی نجات میں نہیں آیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو اب یہ بیٹا اس کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے صحیح دامن نبوت داغدار ہوا، نبی کو شرمندگی ہوئی کہ نبی کا بیٹا ہے، باپ کی بات نہیں مان رہا۔ ادھر آدم کو ایک لمحے کے لیے صحیح شرمندہ ہونا پڑا کہ نبی کا بیٹا ہے، قاتل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کا انتخاب ہوگا، نوح کا انتخاب ہوگا، مگر اولادوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ توجہ۔ اور ابراہیم کے یہاں ابراہیم کا انتخاب بھی، اولاد کا انتخاب بھی، عمران کا انتخاب بھی، اولاد عمران کا انتخاب بھی۔ اللہ نے جب ابراہیم کا انتخاب کیا تو نبوت اور امامت دے دی کہ تمہاری نسل میں نبوت بھی رہے گی، امامت بھی رہے گی۔ اور جب عمران کا انتخاب ہوا تو عزیزان محترم، اب یہاں حضرت عمران کو لوگوں نے مشکوک کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ کس عمران کی شان میں آیا ہے، یہ عمران کون ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابو طالب کا اصل نام ہے عمران، لیکن مورخین نے کیا کیا کہ عمران کو پس پردہ لے گئے، ابو طالب مشہور کرایا، ہر جگہ ابو طالب ابو طالب ابو طالب، اتنا ابو طالب کو دہرایا کہ عمران پردہ خفا میں چلا گیا۔ اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عمران کون ہے۔ جب قاری قرآن سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو اسے حضرت ابو طالب نہیں کوئی اور عمران یاد آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، تو یہ حقیقت واقعہ کیا ہے؟ آخر ہے کون عمران یہ جس کی شان میں سورہ آل عمران نازل ہوا ہے؟ عمران ابو طالب کا نام ہے۔ عربوں میں، شریفوں میں ایک دستور تھا کہ عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی۔ توجہ ہے، عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھیں جب تک بچے نہیں پیدا ہوتے تھے۔ شادی کے بعد علامتوں میں گفتگو کرتی تھیں، وہ آئے تھے، وہ چلے گئے، ان سے کہا تھا، انہی نے سنا، انہی نے نہیں سنا، تو یہ علامتوں میں گفتگو ہوتی تھی۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو بچے کے نام سے موسوم کنیت ہو جاتی تھی۔ توجہ ہے، تو یہ جو ابو طالب ہیں، طالب کے باپ، تو طالب کے باپ تو شادی کے بعد، طالب کی ولادت کے بعد بنے ہیں، اس سے پہلے کیا تھے؟ بھئی توجہ ہے نا، تو اس سے پہلے عمران تھے۔ آپ کا نام ہے عمران۔ بھئی شریفوں میں یہ دستور تھا نا کنیت قائم کرنے کا، تو بنی ہاشم سے زیادہ شریف گھرانہ کون سا ہے عربوں میں؟ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ عمران تھے مگر ابو طالب مشہور کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ عمران کی حقیقت سے زمانہ واقف نہ ہونے پائے اور یہ سمجھ نہ سکے کہ یہ سورہ آل عمران کس عمران کی شان میں آیا ہے۔ 300 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن کا تعلق جناب ابو طالب سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں، آپ کلمے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ایمان لانے نہ لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے جس کی شان میں 300 آیتیں آئی ہوں اس کے ایمان میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔
تو بہت توجہ، یہ عمران وہ ہیں کہ جن کی شان والا صفات میں پروردگار نے 300 آیتیں نازل کی ہیں، اور میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں ثبوت دوں گا، پروف دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں، توجہ ہے، 200 آیتیں سورہ آل عمران میں، اور سورہ آل عمران کس کی شان میں آیا؟ جناب ابو طالب کے بھی ثابت کروں گا، توجہ چاہتا ہوں دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ 100 اور آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں 2 طریقے ہیں پروردگار نے جو آیات نازل کی ہیں، ایک تو بالواسطہ، ایک بلا واسطہ۔ ایک وہ آیت جس میں براہ راست اسی کا تذکرہ ہے جس کی شان میں ہے، ایک بالواسطہ کسی کے ذریعے اس کا ذکر کرنا جس کی شان میں نازل ہوا ہے سورہ۔ توجہ ہے، 200 آیتیں بالواسطہ ہیں سورہ آل عمران کی۔ اب آئیے کہ عمران کون ہے؟ یہ پروردگار نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے قیامت تک کے لیے 4 لوگوں کو منتخب کیا ہے، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور عمران کو۔ ابراہیم اور عمران کو ان کی آل کے ساتھ منتخب کیا ہے۔ تو یہ ابراہیم کو منتخب کیا، عمران کو منتخب کیا، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ اب آئیے، تاریخ میں 3 عمران گزرے ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ عالم اسلام کے پاس 3 عمران ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس سورے سے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے وہ کون عمران ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ عمران ہے کیونکہ میں نے قیامت تک کے لیے منتخب کیا ہے، جس کی آل قیامت تک رہے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، بہت توجہ، جاگ کے سنیے گا آخری آدمی تک۔ پہلا عمران کون ہے تاریخ اسلام میں؟ پہلے عمران ہیں جناب موسیٰ کے والد۔ توجہ ہے نا، جناب موسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران۔ اللہ نے اس عمران کو ایک بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام ہے موسیٰ۔ توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ کے ایک بیٹی ہوئی، اس کا نام ہے فرتوم۔ فرتوم لاولد مر گئی، تو اس عمران کی نسل کہاں جا کے ختم ہو گئی؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں، فرتوم پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ وہ عمران ہے جس کی نسل قیامت تک جائے گی۔ اب آئیے دوسرا عمران۔ دوسرا عمران ہے جناب مریم کے والد۔ مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ ان عمران کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کا نام ہے مریم، اور مریم کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ نے شادی نہیں کی، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، نسل وہیں ٹھہر گئی۔ تو اب کون بچا؟ اب وہ عمران چاہیے جس کی نسل قیامت تک قائم رہے۔ توجہ ہے نا، اب وہ عمران کون ہے جس کی نسل قیامت تک قائم ہے؟ تو الحمدللہ آج بھی ابو طالب کا قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ بہت توجہ ذہن محترم۔ تو یہ ہیں حضرت ابو طالب۔ اب آئیے کہ زمانہ ان کے کلمہ پڑھنے پر بحثیں کر رہا ہے، تو میں عرض کروں کچھ آیتیں جو جناب ابو طالب پر پروردگار عالم نے بہت ہی خصوصی نظر کرم فرما کر ارشاد فرمائیں قرآن مجید میں، اور جو مختص ہو گئی ذات ابی طالب سے، وہ آیتیں بھی سن لیں کچھ۔ پروردگار نے قرآن مجید میں 4 لوگوں کو منتخب کیا قیامت تک کے لیے۔ اس کا انتخاب، اس کا الیکشن ہمارے جیسا نہیں ہے کہ 3 سال اور 4 سال کے لیے ہو، 5 سال کے لیے ہو، پھر نئے لوگ، پھر نئے لیڈرز ہم ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، وہ جسے منتخب کرتا ہے قیامت تک کے لیے منتخب کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ذہن محترم، اب 4 لوگوں کو منتخب کیا، پھر اس کے بعد پروردگار نے کہا قرآن میں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے افعال کو میں نے اپنا فعل قرار دیا ہے۔
یعنی کام وہ کرتے ہیں منسوب مجھ سے ہوتا ہے، ذاتی باری تعالیٰ سے، یعنی کام یہ کریں منسوب پروردگار سے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا عمل میرا عمل ہے، ان کا امر میرا امر، ان کا کام میرا کام۔ اب وہ چار شخصیتیں کون ہیں؟ توجہ رہے، تو پہلی شخصیت کا ذکر پروردگار نے سورہ انفال میں کیا۔ یہ قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے، 8ویں سورہ کی 17ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے میرے حبیب، شب ہجرت جب آپ ہجرت کر رہے تھے، مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، مکہ چھوڑ رہے تھے، تو جب آپ باہر نکلے کفار مکہ چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، آپ نے کچھ کنکریاں اچھالی اور کنکریاں اچھالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے، انہیں پتہ بھی نہیں لگا کب چلے گئے۔ تو اے میرے حبیب، وہ کنکریاں آپ نے نہیں اچھالی تھیں، ہم نے اچھالی تھیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے خاتم النبیین افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق کے فعل کو پروردگار نے اپنا فعل کہا۔ اس کے بعد اب آئیے دوسری شخصیت، اسی آیت میں مسلسل رکھا ذکر کو، پھر دوسری شخصیت کا اعلان کیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ آواز دی کہ علی، جنگ بدر میں لوگوں کو تم نے نہیں قتل کیا، میں نے قتل کیا ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، قتل علی کر رہے ہیں، تلوار علی کی چل رہی ہے، میدان جنگ میں علی مقابلہ کر رہے ہیں، پروردگار کہتا ہے علی تم نے نہیں میں نے کیا ہے۔ یعنی اللہ نے رسالت میں آپ کے فعل کو اپنا فعل کہا، امیر المومنین امام علی کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ اب دو شخصیتیں اور جن کے فعل کو پروردگار نے اپنا فعل کہا، اور ان شخصیتوں کا ذکر کیا سورۃ الضحیٰ میں جا کر۔ توجہ، 6 اور 8ویں آیت میں، یہ قرآن مجید کا 99واں سورہ ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہا کہ اے میرے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہاری پرورش ہم نے کی۔ بھئی توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، پرورش ابو طالب کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پرورش کی۔ مسلمانوں میں اس پر اختلاف ہے کہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پرورش جناب ابو طالب نے کی ہے۔ تو عظمت ابو طالب سمجھے زمانہ کیا ہے ابو طالب؟ اللہ نے کہا کہ ان کا فعل میرا فعل ہے۔ اب چوتھی شخصیت، اس کا اعلان بھی اسی سورے میں کیا۔ یہ 6 آیت تھی، اب 8ویں آیت سنیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ پروردگار نے جناب خدیجہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے خدیجہ ہم نے محمد کو تمہاری نہیں اپنی دولت سے غنی بنایا ہے۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی خدیجہ کی دولت پروردگار کہہ رہا ہے میری دولت ہے، بنے خدیجہ کی دولت کے ذریعے غنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے غنی بنایا۔ تو جناب خدیجہ کے فعل کو بھی اللہ نے اپنا فعل کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ صدف عصمت میں گوہر طہارت جناب فاطمہ کو جو آنا تھا۔ بھئی توجہ ہے نا، تو ان کی عظمت بھی زمانے کو بتا دی کہ خدیجہ کیا ہیں، لیکن یہاں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، پروردگار نے کیا کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے محمد ہم نے تمہیں غنی بنایا۔ بہت توجہ جاگ کے سنیے گا، بڑا قیمتی فقرہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا کہ اے محمد ہم نے تمہیں غنی بنایا۔ اللہ نے تو رسالت میں آپ کو غنی بنایا تھا، مسلمانوں نے کسی اور کو غنی بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
توجہ ہے. تو یہ ہیں ابو طالب جن کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. جب ہم نے رسالت پناہ آپ کو یتیم پایا تو ابو طالب کی پناہ ہمیں دے دیا. یہ ابو طالب ہیں. اور پھر آگے چل کے اسی سورے میں 11ویں آیت میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بڑی عجیب و غریب منزل آگئی, توجہ چاہتا ہوں. پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ساری کائنات کے لیے میرے نبی محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ عمل ہے. اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات کے لیے میری سیرت نمونہ عمل ہے قرآن میں. پھر اسی قرآن میں کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں محمد کی پناہ میں دیا ہے. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں ابو طالب کی پناہ میں دیا ہے. اے میرے حبیب آپ کی پرورش ابو طالب نے کی ہے. جب آپ یتیم تھے تو آپ پر دست شفقت ابو طالب کا تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. خبردار اب تم بھی یتیموں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسا تمہارے ساتھ ابو طالب نے کیا ہے. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں, ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ساری کائنات کو جس کی سیرت پہ چلنے کا حکم دیا جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور محمد مصطفیٰ کو جس سیرت پہ چلنے کا حکم دیا جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. تو یہ ہے عظمت ابو طالب. اور وہ ناصبی انجینئر کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیں, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اس کا بیان. وہ ساری صحیح کتابیں لے کر بیٹھا ہے. اس کے مسلک کی جو صحیح کتابیں ہیں, صحیح بخاری, صحیح ترمذی, جتنی بھی صحیح ہیں وہ ساری کی ساری لے کے بیٹھا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ صحیح بخاری کی ایک عبارت سناتا ہے. توجہ فرمائیے گا, کتاب سامنے رکھ کے بات کرتا ہے وہ, اور کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ حضرت ابو طالب جب اس دنیا سے گئے تو انہیں نے کلمہ نہیں پڑھا, اور رسول خدا ان سے کہتے رہے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, مگر انہیں نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے. ایک ایک جملے پہ توجہ چاہ رہا ہوں. وہ بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے. آخر کار اللہ نے انہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میری زبان جل جائے یہ جملہ کہتے ہوئے, نقل کفر کفر نہ باشد, کہتا ہے کہ اللہ نے ابو طالب کو جہنم میں ڈال دیا. توجہ, جہنم میں ڈال دیا. اور جب جہنم میں ڈال دیا تو رسالت مآب نے سفارش کی, کہا میرے پروردگار یہ میرے محسن ہیں, انہوں نے اسلام پہ احسان عظیم کیا ہے, لہذا انہیں جہنم میں نہ ڈال. تو پروردگار نے رسالت مآب کی سفارش پر جناب ابو طالب کو جہنم سے باہر نکالا, مگر اتنا نکالا کہ پاؤں جہنم میں ہے, باقی سارا وجود جہنم سے باہر ہے. بڑی توجہ فرمائیے گا. پاؤں جناب ابو طالب کے جہنم میں ہیں, آگ نیچے سے روشن ہے جہنم کی, اور جب وہ پاؤں جلاتی ہے تو اس کا اثر دماغ پر جاتا ہے. ابو طالب بڑے پریشان ہیں. توجہ, یہ ختم ہو گئی یہاں اس کی روایت. اب یہاں سے میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں, بہت جاگ کے سنیے گا. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے, عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے, اور پھر اس وقت تک قبر میں رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے. قیامت جب آئے گی تو ایک ایک قبر سے روایتوں میں نا ہزار ہزار آدمی اٹھیں گے اور انہیں اٹھایا جائے گا. پھر یوم الحساب کی منزل آئے گی, حساب ہوگا, کس نے اچھے کام کیے, کس نے برے کیے, کس نے اعمال بد کیے, کس نے اعمال نیک کیے. پھر اللہ جزا اور سزا دے گا, جس نے اچھے کام کیے جنت میں جائے گا, جس نے برے کیے جہنم میں جائے گا.
توجہ ہے، اس پر سارے عالم اسلام کا عقیدہ ہے. یعنی اگر کوئی عام انسان بھی مر جائے تو وہ قیامت میں جگایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، پھر یوم الحساب آئے گا. مگر ابو طالب دشمنی میں یہ سب بھول گئے، ابو طالب کو سیدھا جہنم میں پہنچا دیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. زندہ آباد، مل کے بولے زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات توجہ عزیزان محترم، یعنی ابو طالب دشمنی دیکھیے کہ انہیں وقت سے پہلے ہی جہنم میں پہنچائے دے رہے ہیں اور جنت کا فیصلہ کیے لے رہے ہیں کہ کون جہنم میں جائے، کوئی جنت میں جائے گا. کہا کہ وہ تو جہنم میں ہے اور پاؤں ان کے، یعنی رسالت مآب کی سفارش کے بعد بھی ابھی پاؤں جہنم میں ہے. یقین جانیے اس روایت کو سن کر، اور یہ ہے صحیح بخاری میں، پڑھی بھی ہے میں نے، اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ، یہ صحیح بخاری میں ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ ناصبی کا جب ذکر ہوگا تو ناصبی تو آ ہی جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ایسے نہیں، عظمت ابو طالب پہ بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا، جب میں نے یہ روایت سنی اور پڑھی اور اس ناصبی انجینئر سے سنا کہ جہنم میں پاؤں ہیں جناب ابو طالب کے، تو مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوا اس کے یہ کہنے سے کہ جناب ابو طالب کے پاؤں جہنم میں ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں زانے محترم، اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں مجھ پر پڑا، اس لیے کہ میں نے اسی صحیح بخاری میں پڑھ رکھا ہے کہ جب محشر کے میدان میں یوم الحساب ہو جائے گا، جہنم والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جنت والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو جہنم کہے گی اے پروردگار ابھی میرا شکم نہیں بھرا، حل من مزید اور بھیج. پروردگار اور لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، پھر جہنم کہے گا حل من مزید اور بھیج، اللہ اور لوگوں کو بھیجے گا، پھر جہنم کہے گا حل من مزید اور بھیج، اللہ اور لوگوں کو بھیجے گا، پھر جہنم کہے گا میرا شکم نہیں بھرا، حل من مزید. اما یہ معاویہ کا پیٹ ہو گیا کہ جہنم ہو گئی کہ بھری نہیں رہا ہے، بھری نہیں رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، جہنم بار بار کرا ہے حل من مزید، حل من مزید اور بھیج اور بھیج. پھر راوی کہتا ہے، صاحب بخاری نے لکھا کہ پھر پروردگار عالم اپنا پاؤں خود جہنم میں ڈال دے گا، تب جہنم خاموش ہوگا. تو عزیزان محترم، جس مذہب اور مسلک میں اللہ کا پاؤں جہنم میں ہو تو وہاں ابو طالب کا پاؤں جہنم میں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ ہے مسلک اور یہ ہے مذہب، توہین آمیز، تضحیک آمیز بیانات سے بھرا ہوا ہے، کذب کا پلندہ ہے. آپ سوچئے کہاں پروردگار اور کہاں جہنم میں پاؤں، اور ایک طرف جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہونے کی عقلی دلیلیں، اور دوسری جانب اللہ کے پاؤں کو جہنم میں پہنچا دینا. تو پھر یہ اگر اللہ کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں تو اگر ابو طالب کو پہنچا دیں. توجہ چاہتا ہوں، لیکن ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جہاں پروردگار، جہاں اس کا رسول، جہاں ابو طالب جائے پروردگار وہیں ہمیں بھی بھیجنا، ہم بھی وہیں جائیں گے جہاں ابو طالب جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھ دیں قبلہ تشریف. بہت توجہ زانے محترم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے اتنی جلدی تھی نے کیا کہا کہ جہنم میں چلے گئے. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، امام علی کے زمانے میں بھی تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ایسا. توجہ رہے، سرکار امیر المومنین ایک باغ میں مزدوری کر رہے ہیں. ایک وی آئی پی قسم کا مسلمان جو بڑا معتبر ہے مسلمانوں کے نزدیک، وہ ادھر سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ جناب امیر کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں. تو جناب
امیر سے خطاب کر کے کہتا ہے یا علی ابو کا فی النار. دیکھیں آپ جرأتیں دیکھیں. کہا کہ یا علی آپ کے باپ جہنم میں ہیں. میں نے ابھی ناصبی انجینئر کا بیان آپ کو سنایا. اب آپ دیکھیں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, یہ اپنے آباء و اجداد کے مسلک پہ چل رہا ہے. اس نے بتا دیا کہ کس کا بیٹا ہے یہ, کس کی نسل سے ہے یہ. توجہ چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار. امام علی مزدوری کر رہے تھے, توجہ نہیں دی اس گفتگو پر. وہ چلا گیا, پھر واپس آیا اسی راستے سے. پھر امام علی کو اس نے چھیڑا, پھر کہا یا علی ابو کا فی النار. اب مولا نے جو مزدوری کر رہے تھے, کدال ہاتھ میں لیے تھے, اس کو رکھ دیا اور کہا کہ کیا کہا تو نے؟ کہا یا علی ابو کا فی النار. آپ کے والد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میری زبان جل جائے کہتے ہوئے, نقل کفر نباشت, کہا کہ آپ کے والد جہنم میں ہیں. امام علی مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ. کہیں علی تو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا ہے؟ کہ جی یہ حدیث تو میں نے سنی ہے. کہ سنی ہے نا نبی کریم سے؟ توجہ چاہتا ہوں. کہاں سنی ہے؟ کہ پھر سن, انا قسیم النار والجنہ, میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. میرے باپ کی نہیں, اپنے باپ کی فکر کر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. میرے باپ کی نہیں, اپنے باپ کی فکر کر آج سے, کہ بانٹنے والا میں ہوں. بہت توجہ زان محترم, بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آخری بات, گفتگو تمام کر رہا ہوں. دیکھیں عظمت ابو طالب کیا ہے. شیب ابی طالب میں راوی کہتا ہے کہ 3 سال کا جو وقفہ ہے, جو عرصہ ہے, وہ ایسا ہے کہ جو خاندان رسالت کے لیے انتہائی سخت ترین وقت تھا, اور سارا خانوادہ جناب ابو طالب کی سرپرستی میں اس شیب ابی طالب کی مدت کو پورا کر رہا تھا. 3 سال کا سوشل بائیکاٹ جو کیا گیا تھا, وہ لمحات گزار رہا تھا. وہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کھانے پینے کی غذا میسر نہیں آتی تھی, اور جب میسر آتی تھی تو جناب ابو طالب کا دستور کیا تھا وہ سنیں بس, اور زحمت تمام کر رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ دستور یہ تھا کہ جناب ابو طالب دسترخوان لگاتے, اور اس دسترخوان پر ایک طرف جناب رسالت میں آپ کو بیٹھاتے, دوسری طرف جناب امیر کو بیٹھاتے, اور اپنے ہاتھ سے پہلا لقمہ جناب رسالت میں آپ کے دہن میں دیتے, دوسرا لقمہ جناب امیر کے دہن میں دیتے, اور جب یہ شکم سیر ہو جاتے اور کھانا کھا چکتے, اس کے بعد جناب ابو طالب باقی خانوادے کے لوگوں کو دعوت دیتے اور خود بیٹھ کر ان کے ساتھ وہ بچا ہوا کھانا کھاتے. توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں ایک روایت ہے جو اہل سنت کے یہاں بھی ہے اور اہل تشریع کے یہاں بھی ہے. روایت یہ ہے کہ اللہ رازق ہے, مگر اس نے تقسیم رزق کی ذمہ داری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نے رزق کی ذمہ داری امام علی کو دی ہے. تاریخ میں واقعہ بھی موجود ہے کہ مسجد کوفہ سے نکلے نماز فجر کے بعد, فضا میں ہاتھ ہلا رہے تھے, ایک شخص آیا, اس نے کہا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہ رزق بانٹ رہا ہوں. وہ مسکرایا اور چلا گیا. پھر دوسرے دن نماز فجر کے بعد امام علی اسی طرح ہوا میں ہاتھ لہرا رہے تھے. اس نے کہا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہ رزق بانٹ رہا ہوں. وہ تیسرے دن بڑے اہتمام سے آیا, اس نے کہا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہ رزق بانٹ رہا ہوں. اور سن, جو مٹھی کے اندر شیشی ہے اور شیشی میں چیوٹی ہے, اس تک بھی رزق پہنچ گیا. توجہ ہے, رزق بانٹ رہا ہوں.
تو ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ رزق کی تقسیم کی ذمہ داری امام علی کو دی ہے، وہ مانتے ہیں کہ رسالت میں آپ کو دی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کائنات کو رزق یا تو محمد کے ہاتھ سے ملتا ہے یا علی کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، جملہ سنیں اب۔ دسترخوان پہ ابو طالب پہلا لقمہ رسالت میں آپ کو دیتے ہیں، دوسرا لقمہ جناب امیر کو دیتے ہیں، تو ساری کائنات کو جس سے رزق ملے اسے محمد کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں، اور محمد اور علی کو جس سے رزق ملے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور 3 دن تک مسلسل مزید یہاں مجالس منعقد ہوتی رہیں گی، اور علماء کرام اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی تشہیر کرتے رہیں گے اور آپ کی علمی تشنگی کو دور کرتے رہیں گے۔ بس میں نے اس مرحلے پر پہنچ کر اپنی تقریر کو روک دیا کہ دنیا نے عظمت ابو طالب نہیں سمجھی کہ ابو طالب کیا ہیں۔ ابو طالب وہ ہیں کہ جن کا بھتیجا اسلام کو لایا۔ ابو طالب وہ ہیں جن کے بیٹے نے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ابو طالب وہ ہیں جن کے پوتے نے اسلام کو بچایا۔ ورنہ تم کیا جانتے کلمے اور کلام کی بحثیں کرنے والوں، کلمہ کیا ہے؟ تم نے تو ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں کیا معلوم ابو طالب کے خاندان نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کلمے کو بچانے کے لیے، اس کلمے کو پہنچانے کے لیے۔ ابو طالب کا خاندان اجڑ گیا اسلام کی حفاظت کے لیے۔ عزاداران مظلوم کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا کہا تھا کہ اسلام تیری عظمتوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اگر تجھے نوجوان کا جگر چاہیے میں علی اکبر کا جگر پیش کر دوں گا، اگر تجھے نوجوان کے بازو چاہیے میں اپنے بھائی عباس کے بازو پیش کر دوں گا۔ اے دین اسلام، اگر تجھے میرے 6 مہینے کے علی اصغر کی گردن چاہیے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا، میں علی اصغر کو قربان کر دوں گا مگر تجھے بچا لوں گا۔ اے اسلام، اگر تیرے تحفظ کے لیے مجھے اپنی بہن زینب کی ردا بھی دینا پڑے تو میں اپنی بہن کی ردا دے دوں گا مگر اسلام کو بچا لوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بہن نے بھائی سے کیا وعدہ کیا تھا آپ کو یاد ہے نا؟ جناب زینب نے کیا کہا تھا کہ سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، جب روئی ہائے حسین ہائے حسین اپنے ماں جائے کو یاد کر کے روئی۔ یاد ہے آپ کو جب قافلے کو رہا کیا گیا تھا اور شام سے قافلہ کربلا کی جانب آ رہا تھا اور تبرکات لوٹائے گئے تھے، جب اونو محمد کے سر آئے، ایک ایک شہید کا سر آتا رہا، وارث لیتے رہے، لیکن جب اونو محمد کے سر آئے تو جناب زینب نے نہیں لیے تو شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو زینب نے کیا کہا تھا؟ ارے یہ نہ کہو ماں مر گئی ہے، مگر میں نے وعدہ کیا ہے میں زہرا کے لال کا ماتم کروں گی، اپنے بچوں کو نہیں روں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، چند جملے سن لیجئے انشاءاللہ، جب جب سوچیں گے تب تب رونا آئے گا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب زینب جب بھیا کی قبر سے رخصت ہو گئے کربلا سے مدینے پہنچی ہیں تو مدینے پہنچ کر اپنے گھر نہیں گئیں۔ جب اپنے گھر نہیں گئیں، روایت میں ہے کہ جناب سجاد کے ساتھ اسی گھر میں قیام فرمایا جو امام حسین کا گھر تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر روز آتے تھے،
امام سجاد کے پاس گھنٹوں بیٹھتے، کربلا کے واقعات سنتے، گریہ کرتے چلے جاتے، مہینوں گزر گئے۔ ایک دن سید سجاد نے کہا پھوپا جان آپ روز آتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے، آج کہیے مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے ارے وہ بھی ان کا گھر ہے، چند لمحوں کے لیے وہاں بھی چلے جائیں، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ حق گری ادا کر رہے ہیں میری ماں بہنیں سنیں، یہ وہ زینب ہے جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کو ان کے بچوں کا ماتم کرنا ہے۔ فقط دو جملے کہوں گا، روایت کہتی ہے کہ جب جناب عبداللہ نے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے کہ کبھی اس گھر میں بھی آئیں، وہ بھی آپ ہی کا گھر ہے۔ امام نے فرمایا اے پھوپا جان آپ فکر نہ کیجئے، میں آج پھوپھی جان سے کہوں گا، وہ تشریف لائیں گی۔ امام سجاد بیت الشرف میں آئے، کہا پھوپھی اماں پھوپا روز آتے ہیں اور آج انہی نے کہا کہ زینب کبھی یہاں نہیں آئیں، کبھی وہاں بھی چلی جائیے، وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے۔ زینب کہتی ہے سید سجاد ارے دو بیٹے لے کے گئی تھی، کربلا میں لٹائی، عبداللہ کا سامنا کیسے کروں؟ عبداللہ پوچھیں گے اولو محمد کیا ہوئے؟ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے میری ماں بہنیں سنے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کہ میں کیا کہوں گی کہ پھوپھی اماں آپ جائیے، پھوپا کی خواہش ہے، کہ سجاد تم کہتے ہو تو ہم جائیں گے۔ روایت کے فقرے ہیں، گھر میں آئیں، اور اب جو گھر میں آئیں وہی زینب جو کربلا سے دربار یزید میں، دربار یزید سے زندان میں، زندان سے رہا ہونے کے بعد کربلا آئی، کربلا سے مدینے آئی، مگر کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ لیکن جب گھر میں آئی اونو محمد کے چھوٹے چھوٹے حجرے دیکھے، حجروں میں بچھے ہوئے مصلے دیکھے، وانا واہ محمدہ، ہائے میرے بیٹے، چیخے مار مار کے رونے لگیں۔ عبداللہ آ گئے، عبداللہ آئے، اے بی بی کون ہو جو رو رہی ہو میرے گھر میں؟ کہا عبداللہ آپ کہاں پہچانو گے؟ ارے زینب اجڑ کے آئی ہے۔ عبداللہ کربلا میں سب کچھ لٹ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں عبداللہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ کہ اس لیے بلایا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اونو محمد نے کیسے جنگ کی؟ تو سنو عبداللہ، جب میرے بچے میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے، آقا حسین بار بار مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند کر رہے تھے، آقا عباس صدائے تحسین بلند کر رہے تھے۔ عزادارو زینب کہتی ہیں میرا ماجایا حسین کبھی مرحبا کہتا، کبھی میرا بھائی عباس مرحبا کہتا۔ بچے ایسے جنگ کر رہے تھے کہ لشکر یزید کو کہنا پڑا کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ لیکن عبداللہ سنو گے، کسی نے آ کے مجھ سے کہا کہ اے زینب تمہارے بچے جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ بس جیسے ہی کسی نے کہا کہ فرات کے کنارے پہنچ گئے، میں تڑپ گئی، میں سجدے میں گئی، اے میرے پروردگار میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پی لیں، مجھے علی اصغر سے شرمندہ ہونا پڑے، مجھے سکینہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ بس آخری منزل آ گئی کہ عبداللہ پھر وہ منزل بھی آئی کہ جب بچوں کے لاشیں خیموں کے قریب لائے گئے، فضا آئی، کہا شہزادی ایک بچے میں ہلکی سی جان باقی ہے، اس کے لب جنبش کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے تو جا کر کیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بچہ ہونٹ ہلا کر کیا کہنا چاہتا ہے، آپ ماں ہیں آپ سمجھ جائیں گی، ذرا آ کر دیکھیے تو۔ کہ عبداللہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ محمد میں تھوڑی سی جان باقی تھی، لب ہل رہے تھے۔ سنو گے کیا کہہ رہے تھے بچے؟ کہ محمد کہہ رہا تھا اماں بابا کو بتا دینا ہم نے پانی نہیں پیا، اماں بابا کو بتا دینا ہم پیاسے ہی قربان ہو گئے۔
اجرکم اللہ۔ بآخری جملہ مجلس تمام عبداللہ کہتے ہیں اے شہزادی مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ جاننے کے لیے نہیں بلایا کہ انہوں محمد نے کیسے جنگ کی۔ کہ میں نے جنگ صفین کے موقع پہ سنا تھا امیر المومنین نے کہا تھا کہ میرے جتنے فرزند ہیں ان سب میں سب سے بڑے بہادر کا نام حسین ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ میرے آقا حسین نے کیسے جنگ کی۔ کہ عبداللہ کیا سننا چاہتے ہو؟ جب حسین میدان جنگ میں تھے تو فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور حسین کہتے تھے کہ تم نے میری علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کے بازو منقطع کر دیے، تم نے میرے علی اصغر کے گلے کو چھید ڈالا، تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا۔ یہ کہتے جاتے تھے، حملے کرتے جاتے تھے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابعنا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔